اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج ثور، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 1 جنوری سے 10 جنوری کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 اپریل سے 20 مئی کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج ثور کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام بے واو سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج ثور کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کے شروع کے ایام میں آپ کی توجہ اپنے گھریلو معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی، لیکن اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں آپ اس کشمکش میں نظر آتے ہیں کہ آپ آیا اپنے شہر میں ہی مقیم رہیں یا اندرون سفر کے لیے جائیں، اور اسی کشمکش میں آپ چند غلط اقدامات بھی اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فی الوقت آپ کو میرا مشورہ یہی ہے کہ اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام کا وقت آپ کے لیے اندرون ملک جانے کے حوالے سے اتنا کوئی مناسب نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنا وقت جو ہے وہ اپنے گھریلو معاملات اور گھریلو ماحول کو بہتر کرنے کے لیے آپ صرف کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے آپ کو مثبت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے آخری ایام میں آپ کی توجہ اپنی ذات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی، اور آپ اپنے آپ کو بہتر کرنے، اپنی شخصیت کو بہتر اور نمایاں کرنے کے حوالے سے بھی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے 4 سے 10 جنوری کا وقت جو ہے آپ کے یار دوستوں کے ساتھ میل ملاقات میں اضافے کو ظاہر کر رہا ہے، اور ان سے وابستہ اگر کوئی کام ہے تو بھی حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ طریقیں آپ کی اپنی بہو کے ساتھ تعلقات میں بہتری کو ظاہر کریں گی، قیمتی اشیاء کی خریداری کے لیے بھی جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے اختتام میں آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں بیرون ملک جانے کے حوالے سے کچھ سوچ ابھرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن فی الوقت آپ ان معاملات کے حوالے سے کوئی عملی قدم اٹھاتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ کسی شخص کو کوئی ادھار رقم یا قرض دے رکھا تھا تو اس عشرے کے آخری ایام میں ان معاملات کے حوالے سے کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اس عشرے کا وقت آپ کی صحت میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے دوران ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو بھی ایک اچھا اور بہتر روزگار ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ خاص طور پر اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام ان معاملات کے حوالے سے کئی ایک خوشخبریوں کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ وہ افراد جن کا کوئی سامان گم یا چوری ہوا تھا، اس عشرے کے دوران وہ چیز آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کے لیے آپ کوشش ضرور کریں۔ وہ افراد جو انعامی اسکیمیں، پرائز بونڈ وغیرہ یا میچوں پہ نمبر لگاتے ہیں، اس کے علاوہ وہ افراد جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، اس عشرے کے دوران ان کی توجہ ان معاملات کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن ان کو بہتر مشورہ یہی ہے کہ ان معاملات کے حوالے سے کسی بھی قسم کی لالچ میں نہ پڑیں، تھوڑے بہت منافع پر صبر و شکر کریں اور اپنی رقم کو سیو کریں، کیونکہ اگر آپ لالچ میں پڑتے ہیں آپ کو کسی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس عرصے کا وقت آپ کے لیے قانونی معاملات کے حوالے سے کچھ مشکلات کی نشاندہی کر رہا ہے، خاص طور پر اس عشرے کے آخری ایام ان معاملات کے حوالے سے آپ کے لیے کوئی بڑی پریشانی کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں۔ خاص طور پر وہ افراد جو پہلے ہی کسی قانونی مقدمے یا کیس کی مد میں پیشیاں بھگت رہے ہیں، اس عشرے کی آخری ایام میں ان کی مشکلات میں مزید اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یا جامع ہوں۔ 11 تسبیحیں آپ نے سی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق شکر کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 8 جنوری کی ہے، اور اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 2 جنوری کی ہے۔ برج ثور والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔